میرا نام رافعہ ہے اور میری شادی کو 10 سال ہونے والے تھے، لیکن میں ابھی بے اولاد تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے بچے نہیں ہوتے تھے۔ میں ہر سال 2 سال بعد ایک بچے کو جنم دیتی تھی، مگر وہ 7 دن بعد ہی مر جاتے تھے۔ اب تک میں 5 بچوں کو جنم دے چکی تھی، مگر سب کے سب مر گئے اور میری گود خالی رہ گئی۔ میرا شوہر ارشد بہت اچھا تھا، اس نے کبھی اس بات پر مجھے کوئی طعنہ نہیں دیا، مگر میری ساس مجھے ایسی ایسی باتیں سناتی تھی کہ میرا دل خون کے آنسو رونے لگ جاتا تھا۔ ایسے میں میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، مگر میرے شوہر کی محبت میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتی اور میں پچھلے 10 سالوں سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا پہلا بچہ ہونے والا تھا تب ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ ہم اتنے امیر نہیں تھے۔ میرا شوہر ایک دفتر پر ملازمت کرتا تھا اور اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ہم دونوں نے پہلے بچے کے وقت اس کے لیے خوب شاپنگ کی اور اس کے لیے بہت سے کپڑے لیے۔ ماں بننے کا احساس بہت انوکھا تھا، اس لیے میں بچے کے دنیا میں آنے کا بڑی بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ میرے شوہر کا اس دنیا میں ماں کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کے لیے ماں کا کہا حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اس لیے میرا شوہر ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ جب میرا پہلا بچہ ہوا تو میں چاہتی تھی کہ میں کسی اچھے ہسپتال میں بچے کو جنم دوں، مگر میری ساس نے کہا کہ ہسپتال میں عورتوں کی بڑی بے پردگی ہوتی ہے، اس لیے میں تو کسی دائی کو ہی بلاؤں گی۔ یہ سن کر ہی میں افسردہ سی ہو گئی، کیونکہ میرے میکے والے چاہتے تھے کہ وہاں آ کر بچہ جنم دوں، مگر میری ساس نے یہ کہہ کر میری ساری خوشی غارت کر دی۔ یہ بات میں نے اپنے شوہر سے کہی تو وہ کہنے لگا وہ میری ماں ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کا پہلا پوتا یہیں اپنے گھر میں ہو۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کی خاطر زہر کا یہ گھونٹ بھر لیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اگلے بچے کی پیدائش پر میں ضرور اپنے میکے جاؤں گی، اور یوں دن تیزی سے گزر گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب میں نے پہلے بچے کو جنم دیا۔ اس دن میں اپنے بچے کو دیکھ کر سارے درد بھول گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میرے شوہر نے اسی خوشی میں دائی کو 1000 کے کئی نوٹ دے ڈالے۔ چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے 7 دن تک دائی ہی میرے بچے کا خیال رکھنے لگی۔ یہ دائی میری ساس کی جاننے والی تھی، چونکہ یہ عورت بہت غریب تھی، اس لیے میری ساس نے اسے 1 ہفتے کے لیے گھر میں ہی رکھ لیا تاکہ وہ ہم دونوں کا خیال رکھے۔ پھر جب میرا بچہ 7 دن کا ہوا، اچانک وہ دائی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی تمہارا بچہ مر گیا ہے۔ یہ سن کر میری روح ہی لرز گئی، کیونکہ خراب طبیعت کی وجہ سے اب تک میں نے اپنے بچے کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہ خبر سن کر ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے آنسو گرنے لگے اور میں نے اسے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ یہ سن کر ارشد کہنے لگا پلیز رافعہ خود کو سنبھالو، یہی اللہ کی رضا تھی، اس نے ہمیں بچہ دیا اور پھر واپس لے لیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے صبر کرو، خود کو سنبھالو، کیونکہ کل سارا دن تم بے ہوش رہی ہو، اگر ایسا رہا تو میں بھی بکھر جاؤں گا، اس لیے پلیز میری خاطر اپنا خیال رکھو۔ یہ سن کر میں اس کے گلے لگ گئی، گرچہ یہ صدمہ بہت بڑا تھا، مگر مجھے اپنے شوہر کی خاطر صبر کرنا پڑا، اپنے بچے کو بھولنا پڑا، وہ بچہ جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا، اور وہ بچہ مر گیا۔ میں کئی دن تک اپنے بچے کو یاد کرتی رہی اور میرا شوہر میرا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہا، اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ میرا غم ہلکا ہو گیا۔ گرچہ میری ساس نے اس موقع پر مجھے بہت باتیں سنائی کہ میں ہر وقت رو رو کر گھر میں نصیحت پھیلا رہی ہوں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے اس دکھ سے نکلنا پڑا، اور میں دعا کرنے لگی کہ اللہ پھر سے میری جھولی بھر دے۔ شاید یہ لمحہ قبولیت کا تھا، کیونکہ میں پھر امید سے تھی۔ میرے شوہر نے یہ بات سنی تو کہنے لگا تم نے یوں ہی رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، دیکھو اللہ نے ہماری پھر سے سن لی، اب پلیز اپنا خیال رکھنا تاکہ اس بار ہمارا بچہ صحت مند ہو۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی اور میں جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا کہ میں اپنا بہت خیال رکھوں گی، اس لیے میں خوش رہنے لگی۔ گرچہ میری ساس اب بھی مجھے طعنے مارتی تھی کہ پہلے بھی تم نے میرے بیٹے کا اتنا خرچہ کرایا مگر مرا ہوا بچہ پیدا کیا، لیکن میں نے اس کی کسی بات کا اثر نہیں لیا۔ ویسے بھی اس معاملے میں میرا کیا قصور تھا؟
لیکن میری ساس مجھے غصہ دلانا چاہتی تھی تاکہ میں اسے لڑوں، مگر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میں نے ایک اور بچے کو جنم دیا، یہ بھی بیٹا تھا، اور اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور میں نے سوچا کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کروں گی، مگر وہ دائی میرے کمرے میں آ کر بچے کو لے جاتی تھی۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا تو میری ساس کہنے لگی، یہ صرف تمہارا بچہ نہیں ہے، یہ میرا بھی پوتا ہے اور یہ مجھے تم سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ دائی اسے میری ساس کے کمرے میں لے جاتی اور پھر میرے بچے کی رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہتی۔ میں پوچھتی تو میری ساس کہتی کہ یہ کچھ بیمار ہے اور دائی اس کا گھریلو علاج کر رہی ہے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ جب تک وہ میرے پاس ہوتا تھا تب تک وہ ٹھیک ہوتا تھا، یہ کیا ماجرا تھا۔ اور اس دفعہ بھی وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس بار بھی 7ویں دن سے پہلے ہی میرا بیٹا مر گیا۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی اور اس بار بھی میری ساس نے خود ہی میرے بچے کو دفنا دیا۔ اس بار تو میری ہمت جواب دے چکی تھی، اس لیے میں بستر سے لگ گئی۔ میرا شوہر اس بار بھی میرا خیال رکھنے لگا، لیکن مجھے اپنی ساس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میری ساس میرے بچے مار دیتی ہے، کیونکہ جب تک بچہ میرے پاس ہوتا تھا وہ بالکل ٹھیک ہوتا تھا، مگر جو ہی دائی اسے میری ساس کے کمرے میں لے جاتی تھی وہ بیمار ہو جاتا تھا اور پھر وہ میری ساس کے کمرے سے زندہ نہ نکلتا۔ یہی بات میں نے اپنے شوہر سے کہی تو وہ کہنے لگا، تم میری ماں پر شک کرنے لگی ہو، وہ میری ماں ہے، وہ کیسے میرے بچوں کو مار سکتی ہے، تم ہوش کرو، جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں رونے لگ جاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنے گا۔ مگر اب تو مجھے اپنی ساس سے نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ میرے بچوں کو مار دیتی تھی۔ ایک دن یہی بات میں نے اپنی ساس سے کہی تو وہ اور مجھ پر چڑھ دوڑی۔ وہ کہنے لگی، تم بہت منحوس لڑکی ہو، میں تو اپنے بیٹے سے کہتی ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر وہ دوسری شادی کر لے، کیونکہ تم بیمار بچوں کو جنم دیتی ہو۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ کوئی ماں ایسا نہیں چاہتی کہ اس کے بچے مر جائیں، مگر میری ساس بہت ظالم تھی، اسی لیے تو اس نے اتنی بڑی بات آسانی سے کہہ دی تھی۔ اس نے مجھے اپنے بچوں کا قاتل کہہ دیا، بلکہ اس نے تو مجھے دھمکی بھی دے دی کہ اگر میں نے اس پر انگلی اٹھائی تو وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیں گی۔ یہ سن کر میں ڈر گئی، کیونکہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ جائے اور میری زندگی برباد ہو جائے۔ میں نے بچوں کا دکھ تو برداشت کر لیا، مگر مجھ میں اپنے شوہر کو کھونے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنا خیال رکھنے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ دے۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اس کی کہی بات نہیں ٹالتا تھا۔ مجھے اپنا گھر بچانے کے لیے یہ سب برداشت کرنا پڑا اور وقت تیزی سے گزرتا گیا اور میں بھی اپنی ساس کا ہر ظلم ستم برداشت کرتی گئی، یہاں تک کہ میرے 5 بچے ہوئے اور سارے 7 دن کے اندر مر گئے۔ اب تو میری ساس کو مجھے گھر سے نکالنے کی وجہ مل گئی اور وہ رات دن میرے شوہر کے کان بننے لگی تاکہ وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دے، کیونکہ میں اپنے بچوں کو کھا جاتی تھی اور میں ایک منحوس عورت تھی۔ میری ساس چاہتی تھی کہ مجھے میرا شوہر چھوڑ دے، مگر میرا شوہر بہت اچھا تھا اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے ایک دن اسے پوچھا کہ ارشد، کیا تم مجھ سے تنگ آ گئے ہو اور کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، نہیں پگلی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، مجھے اللہ پر یقین ہے، وہ ہمیں اولاد ضرور دے گا۔ اس کی بات سن کر میں بھی مسکرا دی۔ اب میری ساس جتنی بھی کوشش کر لے، مگر میرا شوہر میرے ساتھ تھا اور اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی ساس سے دور رکھنا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار بچہ جنم دینے کے لیے اپنے میکے جاؤں گی۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور پھر 6ٹی مرتبہ میں امید سے ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور کہا کہ اس بار میں آپ کے گھر آؤں گی، اور یہ بات میں نے اپنی ساس سے چھپائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ بہت شور مچائے گی اور کوشش کرے گی کہ میں اپنے میکے نہ جاؤں، اور اس لیے یہ بات میں نے اپنی ساس کو نہیں بتائی اور دن گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میرا 9واں مہینہ شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میرے میکے چھوڑ آؤ،
اس دن میری ساس گھر پر نہیں تھی، اس لیے میں چپکے سے اپنے میکے آ گئی۔ یہاں آ کر میں پرسکون ہو گئی اور دعا کرنے لگی کہ اس بار سب ٹھیک ہو جائے۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش تھی اور یوں ہی دن گزرتے گئے، اور ایک رات میں نے ہسپتال میں 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، اور یہ خوشخبری سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو فون کیا اور اسے یہ خوشخبری سنائی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے کہ اللہ نے ہماری دعائیں سن لی، لیکن اس کے ساتھ ہم دل میں ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں یہ بچے بھی 7ویں دن مر نہ جائیں۔ گرچہ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد مجھے بتایا تھا کہ آپ کے دونوں بچے بالکل صحت مند ہیں، مگر میں اب بھی ڈر رہی تھی۔ میں راتوں کو اٹھ کر اپنے بچوں کو چیک کرتی اور پھر اپنی بیوقوفی پر ہنس پڑتی۔ یوں 7 دن گزر گئے اور اس بار میرے دونوں بچوں کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو وہ کہنے لگا تم اس بات کو بھول جاؤ، یہ ہر بار ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس بار اللہ نے ہم پر اپنا کرم کیا ہے۔ اور یہ سن کر میں بھی سب بھول گئی، اور یوں 1 مہینہ ہو گیا اور میرا شوہر کہنے لگا کہ اب تم گھر آ جاؤ، لیکن میں نے اسے کہا کہ مجھے گھر آتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے کیونکہ وہاں میری ساس موجود تھی، وہ پھر سے میرے بچوں کو مار دے گی۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا تم جلدی سے گھر آ جاؤ کیونکہ امی کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ یہ سن کر مجھے گھر آنا پڑا، اور یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ واقعی میری ساس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ گرچہ میرا دل نہیں کیا کہ میں اس کا خیال رکھوں، مگر میں اپنے شوہر کی خاطر اس کا خیال رکھنے لگی۔ پھر ایک دن وہ دائی ہمارے گھر آ گئی اور اس نے کہا کہ میں نے تمہاری ساس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بیمار ہے، اس لیے میں اس کی خیریت پوچھنے آ گئی۔ پھر وہ میری ساس کے کمرے میں چلی گئی، اور کچھ دیر بعد وہ اس کے کمرے سے نکلی تو میرے پاس آ بیٹھی اور کہنے لگی میں بہت مشکل میں ہوں اور تمہاری ساس سے کچھ پیسے لینے آئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ میری مدد کر دیتی تھی، لیکن اس بار تو تمہاری ساس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ یہ سن کر مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے کچھ پیسے دے دیے۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی دراصل میں نے تمہاری ساس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، مگر تم نے اس کے باوجود مشکل وقت میں میری مدد کر دی۔ اور پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں سکتے میں آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ چونکہ تمہارے شوہر نے تم سے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے تمہاری ساس تمہیں ناپسند کرتی تھی، اس لیے تمہاری ساس نے بہانہ کیا کہ تمہارے بچے مر جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ساس نے وہ سارے بچے یتیم خانے بھیج دیے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور اسی دن اپنے شوہر اور اس دائی کے ساتھ یتیم خانے گئی اور اپنے سارے بچے لے آئی، جبکہ بیماری کی وجہ سے میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔